بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایشل اسلامک وظائف۔ قرآن پاک کی یہ سورت پڑھنے والا بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ کر اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کی وہ سورت جسے نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ قرآن مجید ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ اس کی ہر صورت اپنے اندر انوار و برکات لیے ہوئے ہے۔ ان میں سے ایک عظیم الشان صورت سورۃ الملک ہے، جس سے اللہ تعالیٰ تبارک الذی بیاد الملک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس صورت کی تلاوت کے بے شمار فضائل احادیث نبویہ، آثار صحابہ اور اقوال اولیاء میں ہیں۔ اگر کوئی بندہ نماز عصر کے بعد روزانہ خشوع و خضوع سے اس صورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے تو وہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا مستحق بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ سے اتنی لمبی بات کرنے کا ایک آپ کو بتا دیں، کیونکہ جب تک آپ کو حوالے نہ دیے جائیں اور اس چیز کو بتایا نہ جائے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں، تو اس لیے ویڈیو جو ہے لمبی ہو جاتی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ساری باتیں اچھے غور و فکر سے سنیں، اور طریقہ کار جو ہے وہ بھی مکمل آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ سورۃ ملک نہ صرف قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، بلکہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور قربت حاصل کرنے کا بھی وسیلہ بنتی ہے۔ یہ سورت کل 30 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کی برکات بے حد وسیع ہے۔ عصر کی نماز کے بعد کا وقت برکت والا ہوتا ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں دن کا اختتام اور رات کی ابتدا قریب آتی ہے۔ اس وقت بھی سورۃ ملک کی تلاوت کرنا گویا دن بھر کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مہر بند کر دینا ہے۔ جو شخص روزانہ عصر کے بعد اس سورت کو پڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب خاص کا مستحق بن جاتا ہے۔ عصر کے بعد سورت کی تلاوت سے دل کو نور ملتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے، دنیا کی فکر کم اور آخرت کی فکر غالب ہو جاتی ہے۔ یہ سورت انسان کے اندر یقین، توکل، عاجزی اور بندگی کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام، اس کی قدرت اور اس کی رحمت پر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس سورت کے ذریعے انسان اپنے خالق کی عظمت، اس کے عدل اور اس کے علم کا قائل ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام اور سلف و صالحین کے ہاں سورۃ ملک کی تلاوت کا خاص معمول رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورۃ ملک نجات دینے والی سورت ہے۔ جو شخص اسے ہر رات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر میں نور بنا دے گا۔ اگرچہ زیادہ تر احادیث میں اس سورت کو رات سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، مگر چونکہ قرآن کا ہر وقت پڑھنا باعث ثواب ہے، اس لیے اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد اس تلاوت کرے تو اسے بھی وہی فیوز و برکات نصیب ہوں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ عصر کے بعد کا وقت غفلت کا ہوتا ہے، لوگ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور سورۃ ملک کی تلاوت کرنا بندے کو اللہ کا محبوب بناتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ نوافل نیکیوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب بندہ روزانہ عصر کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ روز اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اور اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ صورت انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی۔ جو شخص اللہ کی عظمت کو پہچان لے وہ گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے۔ سورۃ ملک کے ابتدائی الفاظ ہی انسان کو جھنجھوڑ دینے والے ہیں۔ تبارک الذی بیاد الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بہت برکت والا ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز جس پر قادر ہے۔ عصر کے بعد
سورۃ ملک کی تلاوت کرنے والا شخص گویا اپنی قبر کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل رہا ہوتا ہے۔ وہ دن کا اختتام توبہ و استغفار سے کر رہا ہے اور اس سورت کی ہر آیت اسے اللہ کے قریب لے جا رہی ہوتی ہے۔ ہر روز یہ عمل کرنے والا بندہ دن بدن اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ صورت بندے کے دل میں اللہ کے حضور حاضری کا تصور پیدا کرتی ہے، اور جب انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو وہ دنیا کی بے وقت چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اس نے قیامت تک آنے والے انس و جن کی رہنمائی کے لیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں، اور وہ لوح محفوظ میں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے آسمانوں کے اوپر تحریر ہیں وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہیں، اس لیے ان کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت کیا ہے ہم نہیں جانتے، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لائے۔ قرآن جس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، جس کے بغیر سمجھے بھی لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معتدل جگہوں پر اپنے کلام پاک کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت نازل فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماہ رمضان ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ آسمان و دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل ہوا۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیات غار ہرا میں اتری وہ سورۃ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا۔ 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار ہرا میں آیا تھا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیات آپ پر نازل فرمائی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وحی کے نزول کا تدریجی سلسلہ جاری رہا، غرض تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ محترم ناظرین، قرآن کی ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو، سننا ہو یا سنانا ہو، سب ہی ثواب کے کام ہے۔ اور قرآن پاک میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ حرف ایک پڑھتا ہے لیکن ثواب اسے 10 نیکیوں کا ملتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اسے کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قریب نہیں کر سکتے قرب حاصل جتنا قرآن مجید یعنی تلاوت قرآن سے قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی تلاوت دلوں کو سکون دیتی ہے اور اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، ایمان کی لذت لاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سارے غموں کو بلا دیتی ہے، مصیبتیں ٹال دیتی ہے، آخرت میں نجات دلائے گی۔ قرآن پاک کی تلاوت گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاص کے ساتھ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی صفائی کس طرح سے کریں؟ ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور چھونا سامان نجات ہے۔ ذکر اللہ اجر عظیم ہے اور صراط المستقیم ہے، اس کے فضائل بے شمار ہیں، اس کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حدود سا ملتا ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس میں پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اور کامیابی کامرانی کا سامان موجود ہے۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے،
گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان اور یقین کے سبزے اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقویٰ اور اطاعت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں امید کی شمع روشن کرتی ہے، روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ ناظرین، تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے معتد صحیفے نازل کیے گئے، جن میں سے بیشتر نظر ہو گئے اور کچھ باقی ہے، تو گزرے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف و ترمیم ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہ اپنی اصلی شکل اور صورت سے بالکل منحرف ہو گئے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع و عالمگیر نظام قائم فرمایا کہ جس کے نتیجے میں اس کا ایک حرف تو کیا ایک ایک نقطہ بھی تحریف نہ ہو سکا، اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ و قرآن اور مفسر پیدا کر دیے، جن کا شب و روز قرآن پاک پڑھنے پڑھانے، ان کو سمجھنے سمجھانے میں وقت گزرتا ہے۔ وہ ہمتاً قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم و معرفت سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب و کامران روح میں زمین میں کوئی بھی نہیں جو ہو سکتا، اور جن افراد کے مقام اور رتبے تک کسی کی رسائی ہو سکتی ہے، وہ خدا کے نظام کا حصہ ہیں جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی وہ تمام کتابوں سے بہتر، فائق و برتر ہے۔ اس کی صداقت و حقانیت روزے روشن کی طرح عیاں ہے، اس کی حلاوت و شیرینی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا اعزاز بھی قرآن کریم ہی کو حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت اور تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوق کے مقابلے میں، بلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کی کیا حیثیت ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب تمام بنی نو آدم سے متعلق ہے کہ تمام انسانوں میں بہتر اور افضل ترین شخص وہ ہے جو ان دو صفات کا حامل ہو، اول یہ کہ قرآن پڑھتا ہو، اور دوم یہ کہ دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں جو علوم ہے وہ تمام علوم میں سے افضل و اشرف ہے، لہذا افضل ترین علوم میں مشغول ہونے والا انسان بھی تمام انسانوں سے ہے اور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو ایسے پیار و محبت سے نہیں سننا جاتا کہ وہ اس کی آواز کو جو خوشحالی کے ساتھ قرآن پڑھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی تلاوت کی، اور جو فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے، خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ان دونوں دنوں کے لیے کہ جو ان کو پڑھیں گے اور اسے یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے عصر کی نماز کے بعد پڑھے گا تو اس کے پہلے والے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے پردوں پر لازمی پڑھا کرو، مردوں پر لازمی پڑھا کرو، کم از کم دن میں ایک مرتبہ اس کو لازمی پڑھے، کیونکہ جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے اور اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اس سورت سے دوستی کر کے اللہ کی رضا کے لیے روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اتنا آپ سے خوش ہوں گے کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ختم ہو جائیں گی۔ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا۔ قرآن پاک کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے جو قرآن سے خیر و بھلائی اور رحمت و برکت و شفا کا سر چشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا اور شفا کے لیے قرآنی آیت دم پڑھ کر کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا حق ہے۔ البتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی اور انہی میں سے ایک صورت ملک ہے۔ صورت ملک کی 3 فضیلتیں صحیح حدیث میں موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے۔ یہ صورت مبارکہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک صورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی معافت کے کر دی جائے گی۔ صورت ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اس صورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صورت ملک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ اس صورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین کی گئی کیونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کی خصوصی فوائد ہے، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ صورت عذاب قبر سے فرض کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس صورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں اللہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا۔ ناظرین، صورت ملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم صورت مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کریں اور نماز عصر کے بعد سے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اس صورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس صورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ صورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ محترم ناظرین، صورت ملک کے چند اہم پیغامات درج ذیل ہیں۔ برکت یعنی خیر میں اضافہ اور دوام ہمیشہ رب کی طرف سے ہے۔ نعمتوں میں برکت کرنا صرف رب کا کام ہے، لہذا برکت کے حصول کے لیے صرف رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے۔ زمین و آسمان خالق و مالک اور مدبر اللہ تعالیٰ سے ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس لیے اس سے محبت کرنا اور اس سے ڈرنا ہی سمجھداری اور سعادت مندی ہے۔ زندگی کا مقصد رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ دنیاوی امور کو کرنا، تنہائی میں رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے جس پر مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیاوی امور دوسری چیزوں میں مشغول ہو کر آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دنیا زوال پذیر ہے، تمام اور ہمیشہ صرف آخرت کے لیے ہے۔ کائنات میں موجود آیات الہی مثلا آسمان و زمین، سورج، چاند، مختلف قسم کے پھل و پھول، اناج، پیڑ اور پودے وغیرہ پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ رب کی تعظیم پیدا ہو، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ صراط المستقیم یعنی اسلام پر چلنے والے کی نظر میں قابل تعریف ہے اور اس کی بصیرت اور بصارت کی گواہی رب نے خود دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، کان، آنکھیں، دل عطا فرمایا تاکہ ہم شکر ادا کریں اور ہر نعمت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ایمان اور توکل اور ہدایت کی پہچان ہے۔ اہل ایمان کا سب سے مضبوط وصف اور سہارا ہے۔ اس کے برعکس شرک اور رب سے دوری کھلی گمراہی ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ اللہ کے وسیع علم کی دلیل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ناظرین، یہ صورت اہل ایمان کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے اور اہل ایمان عمل صالح، خشیت الہی اور جنت و جہنم پر ایمان اور رب کی شکر گزاری، غور و فکر، استقامت و توکل، اللہ اور رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانی میں جکڑا ہوا ہے، لیکن اس کا حل قرآن مجید میں ہے۔ صورت ملک کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے جذبے میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت کچھ فوائد ہیں۔ نمبر 1، رزق کی فراغی کے لیے ہر روز نماز عصر کے بعد 3 یا 4 بار صورت ملک پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور ہر روز صورت عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو رب کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی نہ آئے گی اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں آپ شمار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ نمبر 2، غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعہ کو عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھیں اور اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درمیان میں 3 مرتبہ صورت ملک پڑھیں۔ رب تعالیٰ سے دعا مانگے اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند دنوں میں ہی اس پر خدا کا بے انتہا انعام
اور کرام ہو جائے گا۔ نمبر 3 پہ ہے دکان اور کاروبار میں برکت کے لیے باوضو حالت میں اول و آخر 11 بار دودھ پر پڑے اور پھر 7 مرتبہ سوتے پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کر دیں، چاروں کونوں پر دم کر دیں۔ اللہ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار پہ آپ کی دکان پر آئے گا۔ نمبر 4 قرض سے نجات کے لیے جس کسی پر بہت زیادہ قرض ہو واجب ہو اور وہ قرض کی طاقت دینے کی نہ رکھتا ہو، جیسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھے، پھر ایک مرتبہ سورۃ ملک پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہوگا اور پریشانی جاتی رہے گی۔ نمبر 5 جو شخص غربت افلاس کا شکار ہو اسے چاہیے کہ ہر نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورۃ ملک پڑھے، پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و برکت کی ریل پل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورۃ ملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت نہ صرف ایک نیک عمل ہے بلکہ یہ نجات کرب الہی اور آخرت کی کامیابی کا زینہ ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کے روزمرہ کی مصروفیات سے وقت نکال کے سورت کو باوضو دلی جمعی اور تدبر کے ساتھ پڑھیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی سنواریں۔ اس ملک کی برکت سے نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہوگی، ہماری قبر اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ ملک سے محبت عطا فرمائے اور اس کے پڑھنے کو ہماری عبادت اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام پہ کمنٹ کر کے ضرور لکھیے گا اور ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو لائک کرنا ہے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔